مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالی دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے۔ بالخصوص حافظ محمد زید صاحب اور انہوں نے والد گرامی یاسر جاوید صاحب جنہوں نے بڑی ہی محبت کا اظہار کردیاں اپنے بیٹے دے حفظ القرآن دی تکمیل دے موقع تے معززین علاقہ اور اپنے عزیز و اقارباں نو بلا کے خوشی دا اظہار کیتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب نے جنہاں دیاں اولاداں دیندار نے اور دین نو سمجھن والے نے۔ قرآن پاک نو حفظ کرنا، قرآن پاک دی تعلیم حاصل کرنا یہ چھوٹی جی بات نہیں، یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ میں دعا گو ہاں اللہ حافظ زید نو قرآن پاک دا عالم اور با عمل انسان بنائے، انہاں دے والدین نو اللہ تعالی صحت والی لمبی زندگی دے اور اس حافظ نو اپنے پورے خاندان واسطے صدقہ جاریہ بنائے۔ اور میں خراج تحسین بھی پیش کرنا محترم بھائی یاسر جاوید صاحب نو۔ ساڈا موجودہ معاشرہ خوشیاں دے موقعوں تے اللہ تعالی دی حکم عدولیاں اور من مرضیاں کردہ نظر آندا ہے۔ انہاں نے اتنی خوشی دے موقع تے درس قرآن دا اہتمام کر کے لوگاں نو جمع کر کے ایک بڑا سونا پیغام دیتا ہے۔ حضرات جی وقار، آج دی مجلس حفظ القرآن دی تکمیل دے موقع تے ہے۔ میں خواہش رکھتا سی کہ عظمت قرآن دے حوالے نال تواڈے سامنے گفتگو کراں، مگر انتظامیہ دے کچھ احباب دے اصرار تے کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت اور شان بھی بیان کراں اور نال نال تعلیم و تربیت دیاں بھی کچھ باتاں ہو جائیں۔ ہر انسان دے دل اندر بڑیاں خواہشاں ہوندیاں اور ہر انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے دل دیاں خواہشاں نو پورا کراں۔ یہ دے واسطے اسی بڑی محنت کوشش کرنے ہاں بھی اسی اپنے دل دے ارمان پورے کریے۔ کسی دی خواہش ہے مینوں اچھا مکان مل جائے، کوئی چاہتا ہے اچھی سواری مل جائے، کوئی نیک بیوی دی خواہش رکھتا ہے، کوئی نیک اولاد دی خواہش رکھتا ہے، مختلف خواہشات۔ اچھی اور جائز خواہشات دا رکھنا کوئی بری بات نہیں، اچھیاں خواہشاں ہونیاں چاہیے، بس انہیں کہ یاد رکھو کہ دنیا دیاں انہاں خواہشاں دے پیچھے لگ کے آخرت نہ بھول جایا جائے، چونکہ دنیا دی زندگی عارضی ہے اور آخرت والی زندگی ہمیشہ والی زندگی ہے۔ باقی خواہشاں رکھو۔ اسی بعض دفعہ نا اپنے دل دیاں خواہشاں نو پورا کرنے واسطے غلط رستے اختیار کرنے، چوریاں کرن لگ گیا، ڈکیٹ بن گیا، سود دا مال لین لگ پیا،
حرام اشیاء دا کاروبار شروع کر دیتا، لوگاں دے پلاٹاں تے قبضے کرنے شروع کر دیتے، مائنڈ بن گیا بھی جنی دولت زیادہ ہوئے گی انیاں خواہشاں پوریاں ہونی۔ بھائیو غلط فیصلہ کر بیٹھے، یاد رکھو ملنا تو انو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تواڈے مقدر وچ لکھ دتا، یہ تو ود 1 روپیہ بھی نہیں ملنا، تے جدوں وہی ملنا ہے جو اللہ نے ساڈے مقدر وچ لکھ دیتا ہے، پھر سانو کادی ضرورت ہے بھی اسی انہوں حرام کر کے کھائیے، غلط رستیاں نو اختیار کریے۔ گل تے یہ نہ بھی اسی خواہشاں پوریاں کرنیاں نے، دل دیاں امنگاں پوریاں کرنیاں، او دے واسطے شریعت نے سانو جائز رستے بھی دیتے ہیں، بس انہاں تے غور کرن دی فکر کرن دی ضرورت۔ وہ جائز رستے کیڑے نے؟ نمبر 1، تواڈے دل وچ جنیاں خواہشاں نے، تواڈیاں جنیاں ضرورتاں نے، وہ تسی اپنے اللہ دی بارگاہ وچ پیش کریا کرو۔ اپنے مالک نو کہو اللہ مینوں اے چاہیے، میں تیرا بندہ، تیرے در دا فقیر ہاں، اللہ دے خزانے چ کوئی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں۔ ساڈا مسئلہ ہے بھی اسی لوگاں دے ترلے پا لینے ہیں، پر رب دا ترلا کدی ماریا ہی نہیں۔ حالانکہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تانوں جُتی دے تسمے دی بھی ضرورت پہ جائے تو تسی او دا بھی سوال اللہ کول کریا کرو، اسی رب کول منگدے ہی نہیں۔ نمبر 1، اپنیاں خواہشاں دا اظہار اللہ دی بارگاہ وچ کرو اور پورے یقین نال کرو۔ تسی یہ میڈیا تے ویکھ رہے ہو نا، اور لیبیا دا ایک حاجی وہ گھروں نکلے حج دا ارادہ لے کے ایئرپورٹ تے آیا، کوئی مسئلہ بن گیا، انہیں کہا تسی نہیں جا سکتا۔ انہاں کیوں نہیں جا سکتا؟ میں حج تے جانا ہے، میں ارادہ بنا کے آیا۔ انہوں کو تو گھر واپس چلا جا، کہنا میں نہیں جانا۔ جہاز چلا گیا، انہاں واپس آئے گا، مینوں لے کے جائے گا، یقین نال اعتماد نال اللہ کو منگنا ہے۔ پھر جہاز واپس آیا اور انہوں لے کے گیا، اللہ کو منگیا کرو۔ نمبر 2، اللہ دے نیک بندیاں کولوں جڑے نمازی اور پرہیزگار لوگ نے، اللہ دے ولی نے، انہاں کولوں دعاواں کرایا کرو۔ اللہ اپنے ولیاں دیاں دعاواں نو شرف قبولیت نال نواز دے۔ نمبر 3، اپنے والدین کولوں دعاواں لیا کرو۔ ماں باپ دیاں دعاواں نو اللہ رد نہیں کرتا۔ دن رات دینی پروگراماں دے سلسلے اندر سفراں وچ رہنے ہاں، بڑے بڑے لوگاں نال ملاقاتاں ہوندیاں نے، پوچھیا حاجی صاحب اللہ تعالیٰ نے تانوں بڑا ہی نوازا، ارباں روپے دے مالک ہو۔ تے حاجی رو کے کہن لگا مولانا میں اپنی زندگی اندر وہ دن بھی دیکھے نے کہ میں فروٹ دی ریڑھی لایا کردا سی، پھر اینا کچھ کتھوں آیا؟ تے رو کے کہندا ہے میری ماں دیاں دعاواں لگ گئیاں، اے میرے ابو دیاں دعاواں دا ثمر ہے جو اللہ نے مینوں اس مقام تے پہنچایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ تواڈے وچوں چاہندا ہے نا اللہ میری عمر وچ بھی برکت پا دے اور اللہ میرے رزق وچ بھی برکت پا دے، عمر بھی بڑھا دے، رزق بھی بڑھا دے، انہوں چاہیے اپنے والدین نال حسن سلوک کریا کرے۔ لوگاں نو باہر جا کے کڑھائیاں کھوانا ہے تے اپنے باپ نو خرچہ نہیں دیندا تے دل دیاں خواہشاں کیویں پوریاں ہونگیاں؟ والدین دے خدمت گزار بنو، انہاں دیاں دعاواں نو اللہ رد نہیں کرتا۔ نمبر 4، تسی جان دیو کئی خوش نصیب ایسے نے جنہاں واسطے رحمت تے برکت بھریاں دعاواں میرے کملی والے نے آپ کیتیاں، تو حضور دی دعا ساڈا ایمان ہے۔ جیڑے بندے نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعائے رحمت لب گئی، پھر اللہ نے ان دا بیڑا بنے لا دینا، اللہ نے انہوں رنگ لا دینے۔ پھر کیوں نہ اسی حضور دیاں دعاواں نو حاصل کریے۔ تسی کہنا ہے بھی آج دے دور اندر اسی نبی پاک علیہ السلام دیاں دعاواں کیویں حاصل کریے؟
یہی میں تمہیں دسنا ہے آج کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا کتنی قیمتی ہے، کتنی باب برکت ہے۔ جنہاں نو لبی اللہ نے انہاں نو کنج رنگ لائے، تے اج دے دور وچ اسی حضور دی دعا کیویں حاصل کر سکنے؟ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، بھائی جان تیری بیس کٹائے، اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک پہ قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم، فرمایا سونیا اپنی امت دے لوگاں کولو انہاں دے مال دی زکات لے لو، فصلاں دا عشر لے لو۔ اے جدو اللہ دے رستے اندر صدقہ خیرات کرن تسی قبول کر لو، کیونکہ اس ذریعے اللہ انہاں لوگاں دے مال نو پاک کر چھڑے گا، اللہ انہاں نو پاکیزہ زندگی عطا کرنگے، انہاں دا ظاہر بھی پاک ہوئے گا، انہاں دا باطن بھی پاک ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے نے بہا وصل علیہم، سونیا جدوں یہ صدقہ خیرات کرنا، جدوں اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کرن، پھر تسی انہاں واسطے دعاواں کرنیاں نے، برکت والیاں رحمت والیاں دعاواں۔ ان صلاتک سکن لہم، فرمایا سونیا تہاڈیاں دعاواں انہاں واسطے باعث تسکین بنن گیاں، باعث مغفرت بنن گیاں، کامیابی دا سامان بنن گیاں، راحت چین دا سامان بن جان گیاں۔ میرے پیغمبر دیاں دعاواں بڑیاں قیمتی، میرے نبی دیاں دعاواں بڑیاں بابرکت۔ غور کرو نا، توجہ کرو نا، نبی پاک علیہ السلام دی دعا پتہ ہے کتنی قیمتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اچھا سبحان اللہ بھی کہی دی، کبو خا سبحان اللہ لے تانوں آندی بھی ہے تو پھر ڈنڈی مار دیو۔ میں پنجابی خطیب تو راوی دا رہن والا تے میری ذرا مجبوری ہے تسی تھوڑا نال بولی آنا ہے، اللہ تانوں برکت دے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اسی مومنین نو رسول عطا کیتا ہے، او پیغمبر عطا کیتا ہے جو اپنی امت دی مشقت برداشت نہیں کردا، امت تے کسے بوجھ دا آ جانا اللہ دے نبی تے گراں گزردا ہے، بلکہ اللہ فرماندے نے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرے پیغمبر مومنین واسطے حریص بن کے آئے نے۔ سیال کوٹیو حریص پتہ کنوں کیا جاندہ ہے؟ حرس میرے دل اندر بھی ہے، حرس تواڈے دل اندر بھی ہے۔ اللہ دے نبی بھی حریص بن کے آئے، فکر رکھن والے، حسرت رکھن والے۔ اللہ اکبر، نبی پاک دا حرس کیے تے ساڈا حرس کیے، فرق دسن لگاواں۔ اسی اللہ کولو دعا کرانگے، کوٹھی دا سوال کرانگے، بینک بیلنس دا سوال کرانگے، مربے مجھا گاواں دا سوال کرانگے،
اسی اللہ کو سوال کرانگے، اولاد دا سوال کرانگے، جائیداد دا سوال کرانگے، مگر میں قربان جاواں میرے آقا کریم جدوں بھی اللہ کو سوال کیتا ہے، نہ بلڈنگ واسطے کیتا ہے، نہ جائیداد واسطے کیتا ہے، نہ مال و متاع واسطے کیتا ہے، میرے پیغمبر جدوں بھی اللہ کو سوال کیتا اس امت دی بخشش واسطے کیتا ہے، اس امت دی مغفرت واسطے کیتا ہے۔ حریص بن کے آئے، ہن تسی آپ اندازہ لا لو، جڑا نبی ہے ہی امت واسطے حریص ہے، ہر ویلے امت دی فکر ہی رکھدا ہے، اس نبی دی دعا کنی قیمتی ہوئے گی، اس نبی دی دعا کنے اخلاص والی ہوئے گی، کتنی محبت والی دعا ہوئے گی۔ لہذا نبی پاک دیاں دعا میں حاصل کرو، میرے پیغمبر دی دعا بڑی قیمتی دعا ہے۔ وہ کدی منگتا دعا بے کے یاراں دے وچ، کدی روے کلا جا کے غاراں دے وچ غم ڈاڈا، امت دسی پیر نو غم ڈاڈا، امت دسی پیر نو ساری عمر او رب نو مناوندا رہیا۔ اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ، گالیاں سن کے بھی مسکراوندا رہیا۔ اللہ اللہ او جڑے کوڑا گئے او صحابہ بنے، جڑے کولا گئے او صحابہ بنے، ٹکٹ جنت دے اللہ عطاوندا گیا۔ اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ، گالیاں سن کے بھی مسکراوندا رہیا۔ اللہ اللہ